کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ جو بس باہر ہے تشریف لے اندر، مطلب جوڑنے والے فکر کر لیں۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، اور ہم سب کو تو اس بات پر شکرانہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دعوت کی اس عظیم الشان محنت میں جوڑا ہے، اور ہم سب ہندوستان والے ہیں جہاں سے اللہ نے کام کو شروع کیا ہے۔ اس کی یہ برکت ہے سنتا نہیں آدمی فکر، ٹیپ کرنے والا دونوں اعتبار سے محروم رہتا ہے، اس لیے نہیں سنتا کہ ٹیپ ہو رہا ہے بعد میں سنیں گے، اور بعد میں سنتا نہیں۔ اچھا، پھر یہ کیفیت بنتی نہیں، مجلس الگ ہوتی ہے، بستر پہ لیٹ کے سنے گا تو بات نہیں رہے گی۔ ہندوستان والوں کو خاص طور سے اللہ پاک نے یہ انعام دیا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ پڑوس کے لوگ تھے، بنگلہ دیش کے لوگ تھے، لیکن کام کی فکر، درد، فہم جو اللہ نے ہندوستان والوں کو دیا ہے وہ باہر والوں کو اس کا فہم نہیں ہے، کم ہے۔ دھیرے دھیرے گاڑی اسپیڈ پکڑے گی۔ جماعتیں بھی تھی ہر جگہ کی، پڑوس کی، ملیشیا کی، انڈونیشیا کی، موریشس کی، ہندوستان کی، اس میں بھی یہ فرق واضح طور سے دکھتا ہے، اور وہاں والے ترستے ہیں بیچارے ہندوستان آنے کے لیے، لیکن اتنا خرچ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ملک میں ہم لوگ گئے تو وہاں میں نے پوچھا کہ ہندوستان جا کر آنے کا تمہارا خرچ کتنا لگے گا؟ تو وہاں کی کرنسی کے حساب سے اس نے بتایا کہ 2 کروڑ روپیہ۔ کتنا؟ 2 کروڑ، اور یہاں 2000۔ کتنا فرق ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے ہم کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں سے کام شروع کیا۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ملک کے بچے کو اللہ ایمان دے گی۔ پھر اس کی دلیل میں یہ فرماتے تھے کہ جیسے کام مکہ سے شروع ہوا تو ایک وقت آیا کہ مکے میں کوئی غیر ایمان والا نہیں بچا، سب کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ ایسی کام اللہ نے یہاں سے شروع کیا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہر ایک کو اللہ ایمان دے دے گی، ہر ایک کو ہدایت دے گی۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، یعنی واقعی کام کرنے والے، چلنے والے اس محنت میں شکرانے کی کیفیت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تو نے نسبت دے دی، حالانکہ ہمارے اندر وہ خوبیاں، صفات نہیں ہیں جو ہونا چاہیے۔ خوبیاں تو ان لوگوں میں ہیں جو ابھی کام میں لگے نہیں ہیں، لگ جائیں گے تو ساری خوبیوں کے ساتھ آئیں گے وہ،
ہم کام میں لگے ہیں، خوبیاں نہیں ہیں. جانے کے بعد اپنی کمزوری کا احساس ہر آدمی کو ہوتا ہے. جاتے وقت ہی میں نے حضرت نے جو دعا دی، پیسہ تو سب وہیں وصول ہو گیا تھا. سفر تو بعد میں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اللہ پاک کام لے رہے ہیں. ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، یعنی ہر کام میں لگا ہوا آدمی عالمی نیت سے چلے، چاہے وہ اپنی مسجد کا کام کر رہا ہو، گھر کی تعلیم کر رہا ہو. فکر عالمی ہونی چاہیے، عالم کے تقاضے اس کے سامنے ہونے چاہیے. پوچھنا چاہیے کہ کیا تقاضے اس وقت پوری دنیا میں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بنیاد دنیا میں جانے کی مال نہیں ہے. ہم تو شروع سے آخر تک ہماری یہ دعوت ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اب تک جو ہوا ہے سب اللہ کے ارادے سے ہوا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز وجود نہیں پا سکتی. تو ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مال بنیاد ہو، زبان بنیاد نہیں ہے، صلاحیت بنیاد نہیں ہے. اللہ تو کام لینے پہ آ جائیں تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، قبولیت ہے، اصل اللہ سے یہ مانتے رہنا چاہیے. جب نیت ہوگی پورے عالم کی، پوری دنیا کی، ہم نیت بھی چھوٹی کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں، دل دیکھتے ہیں، اسباب نہیں دیکھتے. اللہ ہے کہ نہیں ہے انتظام اس کے پاس، وہ تو نیت پر نواز دے گی. اس لیے نیت اپنی تو چاہے شبوداری کے اجتماع میں ہے، لیکن نیت یہ ہو عالم کی، تو آدمی تشکیل بھی انفرادی ملاقات میں عالم کی کرے گا، نہیں تو وہی چلے کی 3 دن کی تشکیل آدمی کرے گا. عالمی فکر، عالمی نیت اس وقت ہوگی جب ہم عالم کے اندر پھریں گے، اور پھرانے والی لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. اس یقین کی بنیاد پر ہی اللہ لے جائیں گے. آدمی اپنے اسباب پر نگاہ ڈالے گا تو مشکل ہو جائے گا، اور نگاہ اللہ پر رہے گی تو سب آسان ہے. کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. ملیشیا کی جماعت پہنچی تو صرف ہوائی جہاز کا سفر ان کا 21 گھنٹے کا تھا. کتنے گھنٹے کا؟ 21 گھنٹہ. بیچ میں جو اسٹاپ تھا وہ الگ تھے. اب اندازہ لگاؤ کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اللہ نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے. ہمارے لیے تو بالکل پچھلے جمعہ وہاں تھے، سفر شروع کیا 12 بجے، منگل کو یہاں پہنچے. اللہ نے مختصر کر دیا ہے ساری دنیا کو. اس لیے چلنے والے تو اس راستے میں اپنی اصلاح کی نیت سے چلیں. ملکوں میں ہو، گھر کی تعلیم ہو، مسجد کی تعلیم ہے، 3 دن ہے، چلہ ہے، 4 مہینہ ہے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو 6 صفات ہے نا، ہر صفت فرض عین ہے. ابھی تک لوگ اسی میں الجھے ہیں کہ فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے. کے اپنی اصلاح تو ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. ہر آدمی چلنے والا تو اپنی اصلاح کی نیت سے چلے گا تو محفوظ رہے گا. ہرن بھاگ رہی تھی تو اس کے پیچھے شکاری کتے بھاگ رہے تھے، ہاتھ آئی نہیں وہ کسی کتے کی. تو پوچھا اتنے کتے تربیت یافتہ کتے تیرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور تو کسی کے ہاتھ نہیں لگی؟ تو کہنے لگی میں اپنے لیے بھاگ رہی تھی اور وہ سب میرے لیے بھاگ رہے تھے. تو جو اپنی نیت سے چلے گا وہ نفس اور شیطان سے بچ جائے گا، اور جو دوسروں کی نیت سے چلے گا وہ پھنس جائے گا. اس لیے اپنے ہاں تو اپنی نیت سے چلنا ہے شروع سے آخر تک. نیت میں پورا عالم ہوگا، پوری دنیا ہوگی، جہاں جہاں آبادی ہے. ابھی تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کتنی آبادی ہے دنیا میں مسلمانوں کی. پورا ویسٹ افریقہ مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے، بھرا ہوا.
پہلا ملک ہم پہنچے تو وہاں پہ 98% مسلمان ہیں، 47,000 مسجدیں ہیں. کتنی؟ 47,000 مسجدوں کا ملک ہے، وہ سب مسلمان اوپر سے نیچے تک. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں ایسا ہے کہ غیر نہیں دکھتے، لیکن نکلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اور بھی دنیا میں ہیں ایسے ملک جہاں پہ صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، ایمان والے ہی ایمان والے، کہ محنت نہیں ہے. تو بارڈر پہ آ گئے. کہاں آ گئے؟ بارڈر پہ کھڑے. زبان الگ ہے، معاشرہ الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، لیکن جماعتیں پہنچ رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، تو اللہ پاک جو ہے آہستہ آہستہ تبدیلی لا رہے ہیں. ماحول میں بھی، معاشرے میں بھی، رہن سہن میں، لباس میں، سنتوں میں. سنتیں زندہ ہو رہی ہے، نماز زندہ ہو رہی ہے. محنت پہ لوگ لگ رہے ہیں. محنت تو جانتے ہی نہیں تھے لوگ، یہ کون سی محنت ہے، کون لوگ آ گئے. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے تبلیغ کیا ہے، محنت کیا ہے. یہی ذمہ داری ہے. تو آدمی چلے اپنی اصلاح کی نیت سے تو محفوظ رہے گا ہمیشہ. اور چھوٹا بن کے چلے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو سب گود میں اٹھاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. بڑا ہو جاتا تو ماں بھی گود میں سے اتار دیتی. تو اپنے یہاں تو ہمیشہ چھوٹا بن کے چلنا ہے تاکہ سب شفقت کا معاملہ سب کے طرف سے رہے. اور جہاں بڑائی آ گئی، اور یہ کام بڑا عجیب ہے، جتنا آدمی پھرتا ہے اتنا اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تو کچھ سیکھے ہی نہیں ہم. ایسا کام دیا اللہ نے کہ پھرنے پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں ہم کو، بہت باقی ہے، کتنا سیکھنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ اس کام کا 1000واں حصہ میں سمجھاؤں. کتنا؟ اور جتنا سمجھاؤں اس کا 1000واں سمجھایا ہو، اور جتنا سمجھایا ہو تو اس کا 1000واں حصہ کرتے ہو، تو باقی کتنا ہے. تو جب آدمی چلے گا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ابھی تو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی تو کام ہم بس ابتدائی درجہ ہے. وہاں پر اس کی ضرورت ہے کہ بنیادی کام نہیں جانتے لوگ، 6 صفات نہیں جانتے، بنیادی اعمال نہیں جانتے. مسجدیں بنیادی اعمال سے خالی ہے، مشورہ نہیں، تعلیم نہیں، گشت نہیں. ہفتے میں ایک دن مشورہ ہو گیا، جیسے اپنے ہاں شروع میں ایسا ہوتا تھا. جب کام شروع ہوا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں یعنی کل گشت ہے یا آج گشت ہے تو ظہر میں مشورہ ہو جائے، یا کل گشت ہے تو آج عشاء میں مشورہ ہو کے گشت کے امور طے ہو جاتے تھے. بس یہ ہوتا تھا. ابھی تو وہاں اس سطح پہ ہے کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں جمائی جائے، سمجھائی جائے، کام کا تعارف کرایا جائے. ہم جماعتیں تو پہنچی ہیں، لیکن ہماری جماعتیں اتنا کم خرچ لے کے پہنچتی ہیں کہ پورے ملک میں نہیں جا سکتی. اہم شہر میں ہی رہ کے وقت پورا کر کے واپس آ جاتی ہے. تو ان کا تقاضا یہ بھی تھا کہ بڑے خرچ کی جماعت آئے، زیادہ خرچے لے کر آئے، کھلا خرچ. اور یہ تو ایسا ہے کہ جب قبول ہو جاتا ہے آدمی تو خرچ کا مسئلہ پھر نہیں رہتا، پھر نظام ادھر سے چلتا ہے. قبولیت اصل ہے، خرچ کا تو مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے، رہبری ہوتی ہے، انتظام ہوتا ہے، مدد رہتی ہے، سارا نظام اللہ کی طرف سے چلتا ہے. اور شروع سے لے کے آخر تک یہ راستے میں نگاہ اللہ ہی پر رہتی ہے. یہ بھی مشق ہوتی ہے ایمان کی. ہر جگہ صرف اللہ یاد آتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا ہوتا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے. اور جب آدمی چلتا ہے تو جب اس راستے میں اور اللہ کی مدد یا نصرت یا کام کا بننا دکھائی دیتا ہے تو آدمی کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے کیا ہے، ہمارے بس کا تھا نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، شکل بن جاتی ہے، کام بن جاتا ہے. تو مشق بھی ہوتی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک نگاہ اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ ہی کرنے والے ہیں. اور ہمارا یہ پہلا سبق ہے. ہم گھروں کی تعلیم میں اس کے مذاکرہ صفات کا روزانہ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے کا سبق پڑھ لیے پیچھے کا بھول گئے.
وہاں جانے کے بعد احساس ہوا کہ جب عوام میں ملاقات کیے تو وہ تو بنیادی بات جو ہم شروع میں سمجھاتے تھے نا، وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. کام کیا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو وہ سب پچھلا یاد کرنا پڑا. تو اب تو گاڑی آگے نکل چکی تھی، اسٹیشن پیچھے رہ گیا تھا. تو صفات کا یہ تو ہم جو بنیادی اعمال ہے وہ تو ہر وقت مطلوب ہے، کرنا چاہیے. اپنا دشت ہو، تعلیم ہو، صفات کا مذاکرہ ہو، وہاں پر تو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یقین کے بنانے کے لیے ایمان کا حلقہ گھر میں اور مسجد میں دونوں جگہ ضروری ہے. پڑوس کے ذمہ داروں کی جماعت بھی آئی تھی وہاں اجتماع کے لیے، اور کاکریل کی جماعت بھی تھی ذمہ داروں کی. تو وہ تو بیمار لوگ ہیں، تو کچھ نہ کچھ جراثیم چھوڑتے ہی ہے پڑوس والے. اصل میں ایک بات بیان میں کہنے لگے کہ جو کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اب اس میں آخر تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بیان میں انہوں نے یہ کہا، بالکل تشکیل سے پہلے ایک دو جملہ ایسا بول دیے وہ. اب اس میں پورا مخلوط مجمع ہے، پڑوس کی 4 جماعتیں ہیں سال کی، قربانی بہت دیتے. یعنی جو جماعت تھی پڑوس کی، اس کا جو ذمہ دار تھا ایک جماعت میں، وہ 5واں سال لگا رہا تھا. ہم تو پہلے دوسرے سال میں ہی آگے پیچھے ہوتے رہتے. 5واں سال، دوسرے ساتھی 3را سال. اور اس ملک کی شورا کا ایک آدمی سیدھا سادہ دکھنے میں، اس سے پوچھے تو اس کا بھی 5 سال لگ چکا تھا. جن کو کام سمجھ میں آ گیا وہ تو رکتے نہیں ہیں. نوجوان لڑکا ملا کالج پڑھنے والا، تو بولے ابھی کالج بند ہے، آن لائن چالو ہے. تو بولے کتنا، 23 سال عمر تھی. بولے کتنا وقت لگا تمہارا؟ کہا 3 مرتبہ 4 مہینہ لگ چکا ہے. کتنی عمر تھی؟ 23 سال. 3 مرتبہ 4 مہینہ لگا ہے اور 4 قلعے لگ چکے ہیں. اور ماشاءاللہ خوبی، صفات پہلے ہی ان کے اندر بہت وہ جفاکش ہوتے ہیں. کھانے پینے کا تو ٹینشن ہی نہیں لیتے. ان کو تو حیرت ہوتی ہے کہ صبح بھی پک رہا ہے، دوپہر میں بھی پک رہا، رات میں بھی پک رہا. وہ اس سے خالی ہے بالکل. ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے چہرے سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کھائے کہ نہیں کھائے. یہاں تو چہرہ اتر جاتا، موڈ بدل جاتا ہے. سارا غصہ امیر کے اوپر. کہاں لے کے آگے بولے کوئی پوچھ بھی نہیں رہے. وہ تو بالکل وہ پھل توڑ لیں گے، وہ کھا لیں گے. صبر بہت ہے جو اس محنت میں درکار ہے، بہت صبر ہے. میں نے تکلیف میں پریشان، کبھی شکایت نہیں کی ان لوگوں نے کہیں بھی. دھوپ میں بیٹھے ہیں، پنڈال نہیں لگ سکا، پورا نہیں ہو سکا، پاور نہیں ہے تو ان کو کوئی الجھن نہیں ہے. ہم تو ابھی لائٹ بند ہوگی تو سب انا للہ سے مسجد گونج جائے گی. اور وہاں تو کوئی تصور نہیں ہے، پاور ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ گرمی کا زمانہ وہاں پر ہے. وہ خوبیاں بہت ہیں. سادہ لوگ ہیں، سادگی ہے، کوئی زیادہ ان کے اندر بناوٹ کا وہ نہیں ہے. سادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ. یعنی واقعی اگر کام میں لگ گئے نا تو پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے. پوری دنیا میں جذبہ بہت ہے، لگانے کا جذبہ بہت ہے. کام کرنے کا جو لگے ہیں وہ پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں. عام ذمہ داروں کی ترتیب تو سالانہ 6 مہینے کی ہے. سالانہ 6 مہینہ عام آدمی کی. 4 مہینہ تو عموم میں ہے.
لگے کم ہے لیکن جو لگے ہیں وہ ایسے ہی لگے ہیں. بات چیت انہوں نے کی پڑوس کی جماعت نے، تو یہ کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب وہ ذہن صاف کرنا بھی ضروری تھا، اب برا نہ لگے ایسا بھی مسئلہ تھا. 1994 میں مفتی زین العابدین صاحب آئے تھے پڑوس سے. یہاں پورے ملک کا اجتماع تھا نظام الدین میں، تو وہی واقعہ میں نے سنا دیا ان کو. تو جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، ایک واقعہ سنایا تھا، اور پھر اس واقعے کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ یہ واقعہ جزاء الاعمال میں ہے. تو سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ پہلی بار یہ نام سنا تھا جزاء الاعمال. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے تبلیغی نصاب میں پہلے یہ کتاب شامل تھی. کون سی؟ ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. پہلے جو ہمارا تبلیغی نصاب ہے، جو اس کا نیا نام فضائل اعمال ہے، اس میں شامل تھی. مگر اب نہیں ہے. اور مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کا واحد علاج یہ تھی نہیں، اب داخل کر دی گئی ہے حضرت کے زمانے میں، مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں. تو وہ مجمع تو سمجھ گیا کہ تبدیلی تو ہو رہی ہے. پھر میں نے کہا کہ اپنے بڑے جو ہے وہ ہمارے حکیم ہیں، طبیب ہیں، جیسے جیسے استعداد ہوگی ویسے ویسے وہ کام دے گی. 1980 سے پہلے مسجد وار جماعت کی کوئی آواز نہیں تھی ساری دنیا میں. 1980 میں آواز لگی ہے 5 اعمال کی. مسجد وار جماعت کے 4 کام تھے پہلے، بعد میں 5واں ایڈ ہوا ہے. یہ آواز کب لگی ہے؟ 1980 میں. 82 میں اپنے یہاں اجتماع تھا دھولیے میں، وہاں پہ میاں جی مہراج صاحب نے مہاراشٹر میں پہلی بار آواز لگائی. تو موقع محل کے اعتبار سے کرتے رہتے اللہ پاک نے کام. بہرحال ماشاءاللہ پھر وہ مطمئن ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھے تھی. پھر گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ وہ پوچھنے لگے تو ان کو بتایا. پڑوس کی جماعتیں تو مستقل آ کے بیٹھتی تھی کہ حضرت کی بات سناؤ، کیسے ہیں، ہمارا سلام بولو، میں نے خواب دیکھا ہے. عرب جماعت تھی، وہ عرب نوجوان کہنے لگا قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا، تو کہنے لگا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، لیکن اب وہ اس کے خواب کے سننے کا تو موقع ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ عربی اور اردو تھوڑا بہت جو بات چیت ہوتی تھی وہ انٹرنیشنل زبان میں ہو جاتی تھی، اشارے میں. اس کے علاوہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں. تھوڑا بہت اپن سمجھ لیتے تھے، کچھ وہ اردو سمجھ لیتے تھے. ان کے جو امیر تھے وہ طائف کے تھے، قبیلہ ثقیف کے تھے، جہاں کے محمد بن قاسم ثقفی ہے، اور ان کے والد بدر کے امیر ہیں. اس وقت بدر کی مسجد کے امام بھی ہے اور اس پورے علاقے کے ذمہ دار بھی ہیں. وہ جماعت لے کر آئے تھے. عربوں کو بھی دیکھ کے اندازہ لگتا ہے کہ واقعی کام کا حق تو یہی، انہی کے حصے میں کام ہے، اور یہی کریں گے تو کام ہوگا. اور وہ حالانکہ ان کی زندگیاں تو اب سہولت اور راحت پسند ہے عربوں کی، لیکن افریقہ میں آ کے محنت کر رہی جماعت اور خوش بھی ہے. ان کے چہروں پہ کوئی گرانی نہیں، گرمی ہے، اور کھانے کا نظام کوئی نہیں ہے، لیکن خوش ہے جماعت. وہ تو جس ماحول میں جماعت جاتی ہے، اگر اپنی اصلاح کے نیت سے گئی نا، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کچھ بوجھ نہیں معلوم ہوتی، بلکہ اس میں 8-10 دن میں جماعت ڈھل جاتی ہے، اسی کے اعتبار سے چلنے لگتی ہے. تو جب یہ بات ہوئی ان کے سامنے تو وہ آ کے الگ سے ملے پڑوس کی جماعت سے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے پوچھی. تو ایک پوچھنے لگے کہ یار وہ مفتی زین العابدین صاحب واقعہ کون سا سنائے تھے؟ وہ تو 94 کی بات ہے، واقعہ تو میں بھی بھول گیا، اور کتاب میں بھی دیکھا تو مجھے یاد آیا نہیں کہ کون سا واقعہ تھا. لیکن جس وقت تو مفتی صاحب نے سنایا یہ بات، تو مجلس ختم ہونے کے بعد نظام الدین کے اطراف میں جتنی دکان تھی، ساری دکان سے لوگوں نے جزاء العمل خرید لی.
10 रुपये की थी उस जमाने में वो किताब, छोटी सी किताबचा है, 10 रुपये। तो अल्लाह का फजल है कि माशाअल्लाह काम हो रहा है और काम चल रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है, जितनी जरूरत है उतना नहीं है। अब 47,000 मस्जिदों में 10 जमात क्या काम करेगी बताओ? पूरा मुल्क पड़ा है खाली। सिर्फ वो कैपिटल में 10 जमातें थी, वहां 10,000 मस्जिद है। तब 10,000 मस्जिद 4 महीने 5 महीने की, और 47 10,000 मस्जिद और 10 जमातें। अच्छा, वहां ऐसा है कि अब तो अपने बड़े कहते हैं कि कयाम उतना हो जितना काम है। काम के एतबार से जमात का कयाम हो, आराम के एतबार से कयाम तो है ही नहीं। तो माशाअल्लाह एक जमात मेहनत की, पूना की जमात मेहनत कर रही थी वहां पर, और उसने एक हल्के को निशाना बना के वहां पहली मर्तबा यानी मजबूत महाना जोड़ किया तो 30 आदमी जमा हुए। तो उन्होंने बताया कि पहली बार जब इनके जोड़ होते तो 3-4 आदमी बैठते थे। हल्का में 25 मस्जिद, 30 मस्जिद, 80 मस्जिद ऐसे हल्के हैं, उनके महाना जोड़ का यहां। तो पहली बार कहा कि 30 आदमी महाना जोड़ में जुड़े और चारों आमाल हुए, तो उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसे जोड़ होता है। तो उसमें जो आलिम किताब पढ़े, हयातुस सहाबा पढ़े थे, 2-4 दिन पहले हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। तो वो मदीने तैयबा के पढ़े हुए बड़ी उम्र के आलिम थे, और कोई बहुत मशहूर आलिम थे, उनके वो शागिर्द थे। नाम बताए थे, नाम भूल गया मैं। तो उनसे मुलाकात करने गए तो बहुत खुश हुए, हदिया वगैरह लेके गए थे, उनको हदिया पेश किया। बैठा, वो अरबी में बात कर रहे थे, तर्जुमान भी था हमारे साथ में। और बरसों मदीना तैयबा में रहे हैं, और बहुत पुराना साल अल्लाह के रास्ते में उन्होंने लगाया। पुराने जमाने में यानी जवानी में साल लगा था, और 80 साल उम्र रही होगी इस वक्त। तो वो कहने लगे बातचीत में कि इस वक्त जो है मैंने जो देखा है, समझा है, और काम जो चल रहा है सारी दुनिया में, इस वक्त जो है शेख साद जो है वो मुजद्दिद है तबलीग का। हाँ, अल्लाह पाक इसके जरिए से सारी दुनिया में वापस तबलीग को ताज़ा कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, और इसके जरिए से काम चल रहा है। तो चौथा अमल जो जोड़ में था, हयातुस सहाबा पढ़ने वही आए थे, और उन्होंने हयातुस सहाबा पढ़ी। तो उनसे दरख्वास्त भी की कि भाई ये हर महीना जो जोड़ होगा उसमें आप आया करें, माजूर भी है, जैसे बीमार रहते हैं। तो माशाअल्लाह जमात अगर काम करने पे आ जाए तो काम भी होता है, काम चल भी रहा है और काम हो भी रहा है। बस थोड़ा सा हिम्मत की बात होती है, हिम्मत कर ले तो सब आसान है। ये समझ ले कि भाई अब हमारे यहाँ तो ये है कि सब होने के बाद अपन देखते हैं कि कुछ बचा है तो इधर तबलीग में दे दो, या जो रूटीन बन गया है उतना देने को तैयार है। रूटीन से हट के बोलेंगे तो आप मुश्किल है। हालांकि इम्तिहान यही है, जैसे सहाबा का इम्तिहान लिया गया, कुबा में बुखार आया, सख्त बुखार, कमर तोड़ देने वाला। तो अल्लाह के नबी की खिदमत में है कि बहुत शदीद बुखार है, आप दुआ फरमा दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 बात है, एक तो यह है कि मैं दुआ कर दूं बुखार चला जाए, और एक ये है कि तुम सब्र कर लो, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। मशवरा किया आपस में, हाँ बुखार तो आता जाता रहेगा, मग़फ़िरत मांग लो। तो मग़फ़िरत की दुआ करवा दी। तो सहाबा के सामने ये तकाजे आते थे तो वो दुनिया को मुकद्दम नहीं करते थे, वो तो आखिरत को और अमाल को मुकद्दम करते थे। हम तो सब चीजों को देखने के बाद इसके लिए गुंजाइश निकालते हैं कि कुछ गुंजाइश है, बीवी राजी है, घर में सब औलाद राजी है, बच्चे राजी है, कारोबार में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई मसला नहीं आएगा, तो चलो ठीक है चिल्ला दे देते, बहुत बोल रहे डॉक्टर साहब, तो चिल्ला लगा देंगे।
نہیں بلکہ اس کو مقدم کرنا پڑے گا. فل ٹائم جاب ہے یہ, اس کو ہم پارٹ ٹائم پہ رکھ دیے, کہاں پہ رکھ دیے, اور جو پارٹ ٹائم تھا اس کو فل ٹائم کر دیے. جو جس کے لیے آئے نہیں تھے اس کو پورا جان مال وقت صلاحیت دے رہے, اور جس کے لیے آئے ہیں اس کے لیے وہاں سے بچا وہ دے رہے. تو بتاؤ یہ انصاف کی بات ہے کیا؟ حالانکہ جو مقصد تھا اس پہ لگنا تھا, جو کام تھا جس کے لیے آئے تھے, تو صحابہ نے اسی کو مقدم کیا تو اللہ نے ساری دنیا میں ان کو مقدم کر دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں میں ان کو امام بنا دیا, قیامت تک آنے والے انسانوں کو نمونہ اور رہبر بنا دیا. جب انہوں نے اس کو مقدم کیا تو اللہ نے بھی مقدم کر دیا. جو اس کو پیچھے کرے گا اللہ اس کو پیچھے کر دے گا. کام تو ایسا ہے کہ یہ قربانی سے چلتا ہے. قربانی وہ دے گا جو اس کا یقین بنے گا. یہ کام اللہ کے وعدوں پہ یقین کے ساتھ کرنے کا ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا تو پھر اس کے لیے کام کا کرنا آسان ہوگا, اور اللہ کے وعدوں کا یقین کمزور ہوگا تو کام کا کرنا مشکل ہوگا. دنیا دار کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو ہم پر امید ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ بولا کام ہو جائے گا. اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں, دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا. ساری دنیا کا نظام تو مسلمان کے اعمال سے چل رہا ہے, حکومتوں سے نظام نہیں چلتا ہے بلکہ اعمال سے نظام چل رہا ہے. جتنی تبدیلی دنیا میں ہو رہی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پوری دنیا کا نظام صحیح ہو جائے گا. ایمان والے کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اور باقی بھی ہے. جس دن ایمان والے ختم ہو جائیں گے پوری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کے بنانے کے لیے انفرادی دعوت, ہمارے یہاں بھی انفرادی دعوت ہمارے پاس بھی بہت کمزور ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں. وہ تو ان کو سمجھتے ہی نہیں انفرادی دعوت. ٹیکسی ڈرائیور سے, رکشہ ڈرائیور سے, بازار میں گئے, سودا لانے گئے, کہیں بات نہیں کرتے. ان کو سمجھایا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے پانی کے جہاز سے, 3-4 مقامی تھے, باقی ہم 3 آدمی کی ہماری جماعت تھی نظام الدین کی. وہاں پڑوس والے اور وہ بنگلہ دیش والے نہیں تھے اس میں. اب سفر شروع ہوا, یہ سب تصویر نکال کے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ پورا جہاز بھرا پڑا ہے اور تمہارے سب لوکل زبان جانتے ہیں, چلتے چلتے دعوت دو. دعوت سے اللہ کی مدد آئے گی, دعوت سے اپنا ایمان بنے گا, اپنا یقین بنے گا. تو ہمت نہیں کر رہے تھے وہ. پھر ان کو سمجھائے بھائی یہ تو عام بات ہے, صحابہ کی سیرت میں ملے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا آپ کو. اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے. صحابہ کی ڈاکو کو دعوت دے رہے, چرواہے کو دعوت دے رہے, جہاں سے گزر رہے اس کو دعوت دے رہے, ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں دعوت دینے. صحابہ کی بھی زندگیاں آپ دیکھیں تو ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں. دائی کسی سے متاثر نہیں ہوتا, اس کے احوال سے, اس کے حالات سے, اس کی پوزیشن سے, اس کے مرتبے سے, اس کی عمر سے, کسی سے متاثر نہیں ہوتا. اگر متاثر ہو گیا تو اس کی دعوت کی جان نکل جائے گی. ہم تو کسی چیز کا تاثر نہیں لیں گے, سب سے بڑے اللہ کی بات لے کر جا رہے ہیں. اور اس یقین کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ پوری قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے. گشت میں آدمی چلے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پوری قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے. تو جب ان کو سمجھائے تو پھر وہ ہمت کیے. تو اوپر نیچے سب کو الگ الگ بھیجے. ایک نائجیریا کا تھا اور 2 سینیگال کے تھے, تو دیے. تو جہاز پہنچنے تک پورے جہاز میں کوئی فرد باقی نہیں تھا جس تک بات نہ پہنچی ہو, کام کا تعارف نہ ہوا ہو, کام نہ سمجھایا گیا ہو. جب وہ واپس آئے تو وہ بھی خوش تھے, کیونکہ دعوت تو دائی کے اندر بھی شوق پیدا کر دیتی. دعوت تو اپنی چارجنگ ہے, اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو اپنی چارجنگ اتر جائے گی. دعوت دینے سے ہم چارج ہوتے رہیں گے. آ کے جب ان کو سمجھایا تو پھر وہ کہا کہ نہیں یہ تو ہم اب کبھی کرتے نہیں تھے, اب کریں گے انشاءاللہ. یہ بات تو ہم
انفرادی دعوت، اور انفرادی دعوت سے ایمان بنے گا۔ ہم بھی اس میں کمزور ہیں، آجو باجو سے لوگ چلے جاتے، ملنے والے آ جاتے، گھر میں آتے، لیکن بعض مرتبہ ہم بھی ایسی جو معمول کی بات رہتی ہے وہ کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو موقع ڈھونڈنا چاہیے، جہاں چانس ملا وہاں بات رکھ دینا چاہیے۔ دیکھو پھل والا، فروٹ والا، آپ جا دیکھو کیسے دھندا کرتے ہیں، تشکیل کیسے کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو آواز دیتے رہتے ہو، جو سنا وہ گیا، نہیں سنا تو برا نہیں مانتے کہ سنا ہی نہیں یار، میں اتنا اچھا پھل لایا بیچ رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا ہے نہیں، بلکہ ہم ہر ایک کو دعوت دیں، گھروں میں بھی دعوت دینے میں ہم شرما جاتے ہیں، حالانکہ وہ مقدم ہے گھر والے بھی اپنے۔ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنی مرتبہ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں ہم اللہ رسول کی، دین کی، آخرت کی، اور کتنی ہونا چاہیے۔ تو ہم انفرادی دعوت اپنے زندگی میں بھی آنا چاہیے۔ جو آدمی ملے وہ بچنا نہیں چاہیے، یا تو ملے ہی نہیں، دیکھ کے ہی بدل دے راستہ، الگ بات ہے، لیکن ملا تو یہ نیت کرنا چاہیے کہ کسی کو آج کے بعد سے، یہاں رہنے کے بعد بھی دوسری بات کرتے ہیں، دعوت کی بات نہیں ہوتی، آپس میں بات کرتے ہیں، تو یہاں کم سے کم کہ بھیا تھوڑا سا اس کی تشکیل کر دیں۔ ہماری 3 دن کی جماعتیں بھی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے بیرون کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ذہن لے کر جائے 3 دن کی جماعت کہ فلاں مسجد فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں 4-4 مہینہ لگائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے سامنے ملکوں کا تقاضا رکھ کے بیرون کی تشکیل کریں گے، نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹی نیت لے کے جاتے ہیں کہ وہاں سے 3 دن کی نقد جماعت لائیں گے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن بڑا تقاضا بھی ذہن میں ہو۔ جب بڑا تقاضا رکھیں گے تو چھوٹا آسان بھی ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا کے اعتبار سے جانے کے وقت حضرت فرمانے لگے، اللہ جزائے خیر دے، بولے تم لوگوں کو اتنے تقاضے ہیں اور اپنے پاس اس کو پورا کرنے کے لیے عملہ ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ تیار ہونا چاہیے جو ملکوں کے اعتبار 4-4 سال کے لیے پڑھے وہاں پہ دوسرے مذہب کے لوگ، 4 سال 5 سال 20 سال سے۔ اس زمانے میں مولانا یونس صاحب یونان گئے، یونان جب سواری سے اترے تو اسی سواری سے ایک دوسرے مذہب کا بڑا آدمی بھی اترا، اس نے پوچھا تمہاری جماعت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کتنے دن کی ہے؟ کہا 4 مہینے کی جماعت ہے۔ وہ کہنے لگا میں 20 سال سے یہاں ہوں، 20 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، 4 مہینے میں کیا کریں؟ اتنی قربانی دیتے ہو، 20 سال لگا دیتے ہیں، اور اس والے ایسے الگ ماحول میں جہاں گرمی ہے، موسم مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہاں لگ گئے۔ تو اپنے اندر بھی یہ جذبہ ہو، انفرادی دعوت کے ساتھ ساری دنیا ذہن میں رکھ کے اس کی محنت کی جائے، پورا عالم۔ آج سے ہم کسی کو نہیں، ہمارے شہر میں بھی یہ اتنا بڑا مجمع ہے، واقعی اس سے کئی گنا بڑا مجمع اپنا تو باہر ہے، ہوٹلوں پہ، چوراہوں پہ، اور فارغ ہے، کبھی لائے نہیں۔ ہم تو شب گزاری کی بھی تشکیل نہیں کرتے آتے آتے، کہ چلو آتے آتے 2-4 کو تو لے لیں، کم سے کم یہاں آئے گا تو شروعات تو ہو جائے گی، اپنی مسجد اور جماعت کے اندر اس کی فکر پیدا ہو جائے، ہفتہ بھر اس کی دعوت چلائے کہ بھائی کیا گزرا ہے، کیوں نہیں جاتے، کیا مسئلہ ہے۔ یہ کڑی اگر ایک کڑی چھوٹ جائے گی نا تو وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر امر کی تشکیل اپنے یہاں ہے، جو جس میں فٹ ہو جائے اس کی تشکیل کر لیں۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے یہاں 10 آدمی مسجد اور جماعت میں جڑتے تو 10 سال سے 10 ہی جڑتے، 10 سال سے کتنے جڑتے؟ 10 ہی۔ اب بتاؤ آدھے گھنٹے کے لیے عوام کی تشکیل کرنا کیا مسئلہ ہے؟ پورے مسلیوں کو جوڑ کے کبھی بات سمجھانا چاہیے کہ بیٹھتے ہیں تو یہ دیوانے پاگل نہیں ہے، بلکہ یہ فکر لے کے بیٹھتے ہیں کہ پورے محلے میں 100% دین کیسے زندہ ہو جائے۔ کہ اس لیے اپنی دعوت میں یعنی اپنے ذہن میں دیکھو، یہ جب دھن بنائیں گے نا تو پھر آسان ہوگا، دھن نہیں رہے گی، ابھی دوسری دھن ہے، تو جس کی دھن ہوتی ہے وہ بولتا ہے۔ آج دنیا کی دھن رہے گی تو دنیا بولے گا، اپنے کام کی دھن ہے تو اپنا کام بولے گا، بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کی دوا کی بات کرے گا، لیکن اگر جس کو آخرت کی تبلیغ کی دین کی دھن لگ گئی تو ہر جگہ دین کی بات بولے گا۔ آپ دوسری بات بھی کرو گے نا تو گھوم پھر کے وہیں آ جائے گا۔
دھندے والا دھندے کی بات کرتا ہے، اس سے آپ دوسری بات کرو تو کیا کرے گا وہ؟ تھوڑا سنے گا پھر وہ آئے گا کہ یار دیکھو یہ ایسا ہے اپنا کام، یہ اس میں تمہارے کو نفع بھی بہت ملے گا، اس سے زیادہ نفع کہیں نہیں ملے گا، اس سے اچھا دھندا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ نے دھندا کہا ہو، اللہ نے تجارت کہی ہے اس کو، تو اس سے بڑی تجارت کون سی؟ یہاں لگاؤ مال، جس کا ریٹرن بھی ملے گا، پکا ہے، نقصان نہیں ہے، دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے۔ دوسری طرف لگاؤ گے تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، گارنٹی نہیں ہے، یہ تو فکس ہے، طے اللہ کا وعدہ ہے آپ کے۔ اس لیے اس راستے میں آدمی تو پوری قوت، یعنی کوئی اپنے محلے کا بالغ مرد چھوٹنے نہ پائے جو ہماری کسی نہ کسی عمل میں دعوت میں نہ ہو، ورنہ اگر چھوٹ گیا محترم بزرگوں اور دوستوں، انفرادی دعوت بہت ضروری ہے، ورنہ یہ حال ہے کہ جب محنت سے آدمی کٹ جاتا ہے تو ایک آدمی ملا ہم کو، سیاسی آدمی تھا، پہلے فوج میں تھا، پھر وہ چھوڑ دیا، سیاست میں کھڑا ہوا، اپنی پارٹی بنایا، پھر ہم جس سوسائٹی میں ٹھہرے تھے اس سوسائٹی کا چیئرمین بھی تھا وہ، اور اسی کے گھر میں ٹھہرے تھے، تو اس کا ذہن یہ تھا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولے ہفتے میں ایک دن وہ چرچ میں جاتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے، فرق کیا ہے؟ بولے بس اتنا ہے کہ وہ وہاں کرتے ہم یہاں کرتے ہیں۔ یعنی اس کو سبق سکھایا گیا تھا انسانیت کا، کہ آپس میں رشتہ بھی دونوں طرف چلتا ہے، مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عیسائی عورت ہو، مرد مسلم ہو، مرد عیسائی ہو، عورت مسلم ہو، آپس میں محبت رہنا چاہیے، ہم ان کے تہوار مناتے ہو، ہمارے تہوار میں آتے ہیں، یہ ذہن بنتا ہے آزاد خیالی کا، پھر آپ اس کو سمجھا نہیں پاؤ گے۔ وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے کہ جب تک امت اپنے کو مسلمان کہتی ہے اس کو سمیٹ لو، جب تک مسلمان کہتی ہے سمیٹ لو، اگر وہ جس دن اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہے گی پھر مشکل ہو جائے گی۔ آج اس پر ہے ابھی کہ ہم مسلمان ہیں، کسی نہ کسی شکل میں دین باقی ہے، دین زندہ ہے، آج موقع ہے کہ ان کو سمیٹ لیا جائے۔ تو یہ وہاں سمجھ میں آیا کہ واقعی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، اور واقعی ان کی جو فکر تھی، اللہ پاک یعنی وہاں جانے کے بعد ان ملکوں کے حال احوال دیکھنے کے بعد دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے محنت کو چلایا ہے، اگر محنت نہیں ہوتی تو اتنی دور کون جاتا، وہاں پر کون، آپ بتاؤ، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا کاروبار، اپنا راحت آرام، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے کون سی محنت دنیا میں ایسی ہے جو بغیر غرض کے بغیر طلب کے لوگوں کے پاس جا کے ان کی خوشامد کرتی ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے مجھے تو یہی بات نے تبلیغ میں لگا دیا کہ یار واقعی یہ محنت ہے، یہ تو نبیوں والی محنت ہے جس میں آدمی کوئی غرض نہیں ہے، یہ آتے اپنا جان مال خرچ کر کے آتے، ان کو کہیں سے فنڈ نہیں آتا ہے، اپنی محنت کی کمائی لے کے آتے ہیں، اپنا وقت لے کے آتے، اپنا راحت آرام قربان کرتے ہیں۔ ہاں کہ واقعی محترم بزرگوں اور دوستوں، محنت کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ کام تو اللہ پاک نے ایسا دیا ہے کہ اگر نہیں ہوتا نا تو بہت مشکل تھا، کام کی برکت سے باقی ہے، کام کی برکت سے لوگوں کے اندر کچھ جو چمک دمک دکھ رہی ہے، ماشاءاللہ وہاں پر علماء بھی، مدارس بھی، کچھ مکاتب بھی شروع ہو گئے، حالانکہ بعض مکاتب مدارس ایسے ہیں جہاں کوئی نظام نہیں ہے، لباس کی تمیز نہیں ہے، نماز میں چڈی میں آ جاتے ہیں، ان کے یہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے، عام ماحول ہے، عام بات ہے۔ دیہات میں نماز پڑھے تو فجر میں یہی حال تھا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کسی نے اس کو ٹوکا نہیں، بولا نہیں کہ یار یہ لباس، نماز ہے لیکن اہتمام نہیں ہے ابھی، اور وہ ان کے ہاں جماعت کی نماز کا مالکی مسلک ہے تو پتہ نہیں کیا ان کے ہاں جماعت کی اہمیت کا، لیکن نماز تو کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہے تو گھر پہ پڑھ لیں گے، راستوں پہ، دکان پہ، کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز کا اہتمام کرو۔ آگے نماز کے ذریعے سے
یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز کی بات ان کے سامنے رکھو نماز بنانے کی، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ہے کہ 5 چیزوں سے نماز جاندار بنے گی، تو ترجمان مجھ کو کہنے لگا کہ یار یہ سب باتیں آنا چاہیے ہمارے سامنے، عوام جانتی نہیں اس کو کہ نماز بھی بنانے کی چیز اور کیسے بنے گی۔ یہ 5 باتیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز کے جاندار بنانے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے یقین کے ساتھ پڑھی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ شوق کے ساتھ پڑھی جائے، تیسری بات سیکھ کر پڑھی جائے، چوتھی بات اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اور 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھی جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ 5 باتیں نماز میں اگر زندہ ہو گئی تو نماز آہستہ آہستہ جاندار بن جائے۔ یقین اصل ہے ہر چیز میں، یقین کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہو۔ پہلی شرط ہے دعا کے قبولیت کے لیے کہ یقین کے جس سے مانگ رہے اس سے ملنے کا پورا یقین ہو، مانگ اس سے ہے، دھیان اس کی طرف ہے، یار اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے کہ میرا کام بن جائے۔ بتاؤ ایسے ہی مانگتے نا کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ نہیں، بلکہ جس سے مانگ رہے اس کا کامل یقین ہو کہ کام تو یہیں سے بنے گا، کیسے بنے گا، کون بنائے گا، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ شرط ہے، اور وسوسہ نہ آئے نماز میں تو اس کے لیے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف پھٹکار دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ نماز میں اس سے وسوسہ نہیں آئے گا۔ تو جب یہ بنیادی باتیں عوام کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اس کی محنت ہے، نماز کی، ایمان کی محنت ہے یہ، ورنہ ایمان اور نماز سیکھنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو تصور ہی نہیں کرتے کہ ایمان نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں بھی نماز کے سیکھنے کا کوئی تصور نہیں کہ نماز بھی سیکھی جائے، بنائی جائے۔ نماز وہ عمل ہے جو اللہ سے براہ راست لینے کے لیے، صحابہ کو ملی تو صحابہ خوش ہو گئے تھے کہ اب نماز مل گئی سارا کام ہو جائے گا۔ ایسی ہمارے پاس بھی وہ نماز ہے کہ اس نماز سے اللہ سارے کام اپنی قدرت سے بنائیں گے۔ علمی اعتبار سے بھی وہاں معاملہ بڑا کمزور ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ علماء ساؤتھ افریقہ سے ادھر ادھر سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ بیچارے تھوڑا سا وہ جو بھی وہاں دین کے سیکھنے کی طلب بھی نہیں ہے۔ بچے مکتب میں آتے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں آتے ہیں، وہ بھی جہاں کہیں پڑھانے والا ہو تو وہاں بچے آتے ہیں۔ بچوں کا بھی لباس آپ دیکھیں گے اور وہ بس ایسے ہی آ جاتے ہیں، حالانکہ سب ڈریس ہے، اسکول کا ڈریس ہے، یونیفارم ہے، لیکن نماز کے لیے اہتمام لباس کا صحیح لباس ہو اور مدرسے کے آنے کے لیے تو اس کا کوئی تمیز نہیں ہے۔ یعنی وہ معاشرہ اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ اس کو ساری چیزوں کو عیب نہیں سمجھتے، وہ غلط نہیں سمجھتے۔ اتنی محنت کرنا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے وہ بدل جائے، اور ماشاءاللہ وہاں کے مقامی لوگ محنت کرتے بھی ہیں، سال میں 1 مرتبہ پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، 2 مہینہ اس میں لگ جاتا ہے، 4 مہینہ سالانہ جماعتوں میں پھرتے ہیں۔ تو محنت تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جتنی ہونا چاہیے اتنی محنت نہیں ہوتی، اور تسلسل سے نہیں ہوتی، تسلسل نہیں باقی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ذکر فکر تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ ذکر فکر ہی تک ہے۔ نماز بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کر لیے کافی ہے، صحیح شکل نہیں ہے اس کی بھی ذکر کی زندہ، آکے صحیح شکل میں، لیکن آداب، ایک دوسرے کا اکرام، یہ باتیں ان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہے کہ وہ اس کی رعایت کرتے ہیں۔ یعنی آپ راستے پہ چل رہے ہیں تو ٹریفک رول کی رعایت کرتے، ہر آدمی کرتا ہے اس کی رعایت۔ ایسے بہت ساری چیزیں دیکھی بازار میں ادھر ادھر، تو وہ اس کی رعایت کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں دوسرے کو مقدم کرتے۔ آپ راستہ کراس کر رہے ہیں تو چاہے گاڑی وہاں ہو وہ وہیں روک دے گا، آپ چلے جاؤ، پھر وہ چلے گی گاڑی۔ یہ ہے تھوڑا سا خوبی ہے ان کے اندر، اور خوبیوں کا لین دین ہے، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر، اور وہ خوبیاں واقعی یعنی لینے والی ہے کہ ان کے اندر اچھا اگر آپ کچھ بول بھی دو نا تو کبھی پورا نہیں مانتے۔ آپس میں تو ان کو کہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ انہیں آپس میں کوئی ایسے بحث تکرار ان کے اندر آپس میں ہو رہی ہو،
ہے ماشاءاللہ، یعنی امید افزا محنت کا نظام تو ہے، لیکن تھوڑا سا دھکا لگانے کی ضرورت ہے کہ اگر اور تھوڑا سا محنت ہو جائے گی۔ ہم کو تو حیرت ہوتی تھی کہ جب ہم اس سمندر میں گئے، جس سمندر میں عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیے تھے، اور وہاں پر اللہ سے کہا تھا کہ اللہ اگر اس کے آگے بستی ہوتی تو ہم وہاں بھی تیرے دین کے لیے جاتے۔ جب ہم گئے تو ہماری کیفیت بھی عجیب ہو گئی، یار کیسے صحابہ اس زمانے میں بغیر سواری کے، بغیر سہولتوں کے یہاں پہنچے ہوں گے۔ وہ بادبانی کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی ہے، جدھر چلی جاتی، جدھر کی ہوا ادھر چلی گئی، کوئی منزل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، جہاں پہنچا دی وہاں کام شروع کر دیتے تھے۔ یہ نظام تو ان کو اس زمانے میں۔ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک کشتی پہ لوگ سوار ہو کے چلے تو کشتی ڈوب کے ایک ہی آدمی اس میں بچا تھا جس نے وہاں پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ ایسے سفر کرتے تھے۔ تو یہ آج تو یہ سہولتیں ہیں، اللہ پاک نے سہولت مہیا کر دی ہے کہ آدمی گھنٹوں میں جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ قربانی دیے سواریوں سے، کشتیوں سے، جیسے جہاں یعنی ایسا کبھی نہیں ہے تو جہاں تک پہنچ گئے، یعنی اللہ نے پہنچایا، جذبہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے آگے بستی ہے تو وہاں بھی جائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، آج اپنی جانوں کے قیمتی ہونے نے دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلنے سے روک رکھا ہے۔ اپنی جانوں کے قیمتی ہونے نے دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری تو کوئی نہیں ہے، تو اللہ کا دین مقدم ہے۔ اور یہ راستہ ایسا ہے کہ جو آدمی اس پر جان مال لگائے گا اللہ پاک اس کو آگے ہی بڑھائیں گے، پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لو، پوری تاریخ دیکھ لیں کہ جس نے جان مال لگایا، قربانی دی ہے، اللہ نے اس کو ترقی دے دی۔ وہ ایک آدمی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ صحیح جذبے کے ساتھ جس نے جان مال کی قربانی دی ہو اور وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے، آنکھ بند کر کے بڑھنے کا راستہ ہے، کود جانے والا راستہ ہے، سوچنے والا نہیں ہے۔ دنیا سوچنے والے ہے کہ یہ کام کرنا، یہ دھندا کرنا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے آدمی لگا دے، اللہ اس کو ترقی دے دیں گے۔ اس لیے پورا مجمع پوری دنیا کی نیت کرے، ہم ہماری نیت میں ہمیشہ شامل رہ کے انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ لے جائیں گے تو پوری دنیا میں جائیں گے۔ اور نگاہ پیسے پر نہیں ہو، اللہ پر ہو، وہ اللہ انتظام کرنے والا ہے، نگاہ اللہ پر ہوگی۔ آپ دیکھو ہماری جتنی جماعتیں ملکوں میں چلتی ہے، ایک آدمی وہ سال کی جماعت میں پڑوس کا، میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو، مسکرانے لگا، بولا بتاؤ کرتے کیا ہو؟ 27 سال عمر تھی اس کی، دوسرے سال میں چل رہا تھا وہ، بولا کرتے کیا ہو؟ کہا رکشہ چلاتا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ رکشہ چلاتا، آٹو چلاتا ہوں۔ کام لے رہے اللہ پاک، کہاں پر؟ دنیا کے کنارے کام لے رہا ہے، اور دوسرے سال میں چل رہا ہے، ایک سال لگ چکا ہے، دوسرا سال چل رہا ہے، آٹو چلانے والے سے کام لے رہے ہیں۔ ارے کام تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو جس کو قبول کر لیں گے اس سے کام لے لیں گے۔ بڑے بڑے صلاحیت والے مال والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور یہ غریب جن کو لوگ توجہ نہیں دیتے ان سے اللہ ملکوں میں کام لے لیتے ہیں، ملکوں میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر بھی یہ جذبہ ہو۔ پہلا تقاضا تو اپنے سامنے یہی ہے کہ کھلے خرچ کے ساتھ، کھلا خرچ سے مراد لوگ سمجھتے ہیں اور کھلا کتنا کھلا خرچ، تو اس میں زیادہ نہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ ایسے خرچ ہوتا ہے۔ 4 لاکھ سمجھ لیں، اگر یہ ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جماعت جا سکتی ہے۔ دنیا کے ہمارے ساتھ پڑھو، وہاں کاکریل کی جماعت تھی، اس میں ایک یعنی میرے خیال سے 35-40 سال عمر رہی ہوگی، تو اس نے بتایا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم دنیا کے اس کونے پہ تھے فیجی میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اب اللہ نے اس کونے میں پہنچایا جہاں ڈوبتا ہے، تو پوری دنیا میں دونوں کونا ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟
پہنچانے والے تو اللہ ہے. اپنا بھی یہ جذبہ ہو کہ دنیا کے کونوں تک اللہ لے جائے تو ہم بھی جائیں گے. اس کے لیے ابھی اپنے یہاں تو ادھار تشکیل تو ہے نہیں, اور اللہ کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو انتظام کرنے میں مہینہ بھر لگے گا, 2 مہینہ لگے گا, ایسا بھی نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے تو مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تشکیل تو عام طور سے 2-3 مہینے کے درمیان کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہی جانا ہے, کیونکہ پاسپورٹ کاروائی, رخ, ویزا, تیاری, اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے. تو اس میں ہمت کر کے اللہ کے بھروسے پہ, اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے, بھائی جانے والوں سے گزارش ہے کہ تشکیل کے دوران نہ اٹھے. مشورے میں طے ہوا تھا اصل میں کہ 7:45 تک بات کی جائے, پھر 8:15 تک تشکیل کی جائے. 4 تشکیلیں اپنے ذمے, اس لیے سارا مجمع بیٹھا رہے یکسوئی سے, پوری تشکیلیں ہو جائیں. لوگ تیار ہیں, آپ بیٹھے رہو گے, لکھانے والوں کو اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا. اب ہمت کر کے لکھانا شروع کرے. کھلے خرچ میں 5-5 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا. جلدی جلدی بتانا شروع کرے. حاجی عبد الرشید صاحب کہاں کے؟ اچھا, وادی کہاں کے؟ ماشاءاللہ شوپور سے. دیکھو بھائی شوپور سے یہاں لکھا رہے ہیں, اور مقامی لوگ شاہد الاسلام, جمیل ملا 2, حنیف بھائی 3, عرفان منوار مصطفیٰ 4, مجاہد 5, ماشاءاللہ عمر یوسف سے, خالد اختر 6, یوسف بھائی 7, مزمل 8, ریحان 9, عارف 10. بولتے چلو. کھلے خرچے میں بتاؤ. عبد الجلیل بھائی 11, اشفاق ٹیلر صاحب 12, ماشاءاللہ مشتاق 13. بولتے رہے. عبد العزیز صاحب, کیا نام؟ عتیق احمد مسجد مونس سے, ماشاءاللہ. اور بولے. سب کو نیت کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تیار ہیں. عبد الکریم مکہ مسجد. اور بولو, بولتے رہے جلدی جلدی. اقبال بھائی کالونی سے, ماشاءاللہ. اور بولے, بولتے رہے. ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. سب کے لیے آواز لگ رہی ہے. کوئی یہ مت سوچے کہ یار یہ تو یہ پرانوں کے لیے, نئے لوگ بھی بتائیں کہ انشاءاللہ میں 5 مہینہ تیار ہوں, اللہ لے جائے. اب مختار صاحب لکھو حاجرہ جن سے, ماشاءاللہ. مولانا اقبال صاحب لکھو بلال مسجد سے, بسم اللہ مسجد سے. اور بولو ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. محمود اچھا, یہ کھلے خرچ کی تشکیل ہو رہی ہے ابھی. بولو کھلے خرچ والے. اور بتاؤ. سب ماسٹر صاحب, ٹیچر صاحب, ڈاکٹر صاحب سب جا سکتے ہیں, لکھنے والے بھی جا سکتے ہیں. عبدالسلام سر, اللہ قبول فرمائے. نوشاد بھائی الحمدللہ. اور بتائیں. باہر والے بھی بتائیں. باہر بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو کھلے خرچے میں تیار ہیں. ڈاکٹر شمیم صاحب بھی ہو سکتے ہیں, پرہیز نہیں ہے ماشاءاللہ. کیا بولتے ہیں؟ لکھ لیے. باہر بھی ہے, شکیل نادر ہے, اور بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں. کب سے ارادہ ہے؟ ارے کب جائیں گے؟ عبد الجلیل برف صاحب, سمیر ابراہیم مسجد. اور بولو ماشاءاللہ. صحیح صحیح بھی کھڑے میں لکھا نہیں تو بیٹھا آدمی تھوڑی جاتا. صفوان لکھو. اب صدیق اکبر سے. ارے کھڑے ہو نا بھیا. عبد اللطیف صاحب کہاں کے؟ مولوی عبد الحق سے, ماشاءاللہ. عبد اللطیف صاحب, فیروز بھائی ماشاءاللہ, مجاہد الاسلام, حاجی ظہیر صاحب. اور لکھو صدیق اکبر سے عبد المجید بھائی. اور بولو رضوان توکل سے, صدیق اکبر سے, ندیم نور الاسلام خباب سے. اور بولو یونس بھائی بھی تیار ہے ماشاءاللہ. اور بولو باہر والے. ابھی تک آواز آئی نہیں, مشورے کر رہے کیا باہر والے؟ ارے لکھاؤ, پھر بعد میں مشورہ کرنے کا, پہلے لکھانے کا. ندیم احمد ماشاءاللہ, عارف ندیم احمد اکبر سے, عارف صدیق اکبر سے. اور بولو بولتے رہے. ماسٹر سراج صاحب ابن عباس سے. اور بولو کھلے خرچ میں ملے سے ایک ہی نام آیا ہے, رحمانی سے کوئی نام نہیں آیا ہے. کہاں ہے پاپا؟ ارے کب جائیں گے, کب آئیں گے, کیا ہے, کہاں ہے؟
खाली दूसरों के जाने पे वाह वाह नहीं करने, वो खुद भी जाने का। कब तक अपन दूसरों की कारगुजारी सुनेंगे, अपनी भी सुनाने का कि नहीं? कोई देखा भी नहीं, वो खड़ा होकर दिखाया कि नहीं दिखाया मालूम। अबू साद भाई है रहमानी मस्जिद से,